یہ ایک ایسا مقدس فریضہ ہے کہ جس کو ادا کرنے کے لیے بندگان خدا اپنے علاقوں، شہروں، ملکوں سے بیت اللہ کا قصد و ارادہ کر کے نکلتے ہیں اور مکہ المکرمہ پہنچ کر احرام کی حالت میں طواف کعبہ اور دیگر ارکان حج ادا کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کو ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلنے سے لے کر واپسی تک قدم قدم پر ثواب ہی ثواب کی بشارتیں ملتی ہیں، اور یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جو اس کو ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور راستے میں زندگی کی بازی ہار گیا، اس کے لیے بھی بڑی جیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حج کا ارادہ کر کے گھر سے نکلا، راستے میں انتقال کر گیا، تو اللہ پاک قیامت تک اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھے گا۔ یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے کہ جس کو یہ عبادت نصیب ہو جاتی ہے، اس کے فضائل، اس کے گناہوں سے بخشش اور اہل خانہ کے حق میں اس کی سفارش کی قبولیت کے بارے میں کئی احادیث مروی ہے۔ تو 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سماعت فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حاجی اپنے اہل خانہ میں سے، اپنے گھر والوں میں سے 300 افراد کی شفاعت کرے گا، اور جب وہ حج کر لیتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک ہوتا ہے کہ جیسا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لے کر آیا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حاجی کے لیے اور حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے، اللہ پاک ان کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا، حج مبرور کی جزا صرف جنت ہے۔ تو یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے، تو جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں ان کے ذہن میں کہیں شیطان یہ وسوسہ نہ ڈال جائے کہ اتنی بڑی رقم جو ہے وہ خرچ ہو گئی، کنگال ہو گئے ہم، نہیں، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حاجی کے لیے فقر و تنگ دستی سے دائمی نجات کی ضمانت دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا، بلکہ لطف کی بات تو یہ ہے کہ اس راہ میں لگا ایک ایک پیسہ دفتر اعمال کو نیکیوں سے بھر دیتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے تمہاری تکلیف، تمہاری مشقت اور تمہارے اخراجات کے مطابق ثواب ہے۔ یہ ایک ایسی عظیم عبادت ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اس اہم فریضے کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حج کے لیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حج قبول فرمائے۔